آپ کا قرآن تو صرف عبادت کے بارے میں بولتا ہے، آپ کا قرآن تو صرف آرڈر ہی آرڈر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کو پڑھے گا تو الجھ کر رہ جائے گا، آگے کیسے جائے گا وہ آدمی؟ آپ بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب یہ قرآن ہے، قرآن میں سارے مسئلے کا حل ہے۔ بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر میں ہوٹل کہاں ہے، لاج کہاں پر؟ سوال کرنے والا سوال کرتا کہ بتاؤ قرآن میں ہوٹل کہاں، ریسٹورنٹ کہاں ہے، کوٹ کینٹین کہاں ہے قرآن میں؟ کہ پاگل آدمی، تم کو کینٹین بھی سب کچھ مل جائے، غیر مسکونۃ فیہا، یہ کینٹین ہوٹل، جاؤ بنا اجازت کی ایسے گھر میں جو متعین نہیں ہے، وَمَتَاعٌ لَكُمْ فِيهَا، اور اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ ہوٹل ریسٹورنٹ میں تو یہی کرتے ہیں نا، کسی ایک آدمی کے لیے خاص نہیں کیا جاتا، وہ عام پبلک کے لیے کیا جاتا، جاؤ پیسہ دو اپنا فائدہ حاصل کرو آ جاؤ۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا اور کیا آپ کے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ قرآن میں تم کو کیا چاہیے یہ بتاؤ۔ بولا قرآن کریم کے اندر ہم کو درد ہوتا ہے نا، درد، ہم کو قرآن کریم میں درد کا علاج چاہیے، درد کا علاج، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، بازوؤں میں درد ہے، and we need the solution completely، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا سمادھان کیجیے آپ اپنے قرآن سے، کہ قرآن میں ہمیں زخم ہو گیا، ہمیں گولی لگی، زخم ہوا، آپ اس زخم سے ہم کیسے باہر آئیں، اس درد کو ہم کیسے پہچانیں، اس میں انفیکشن ہو گیا ہم کیسے جانیں گے انفیکشن ہوا ہے؟ بتاؤ آپ کے قرآن گائیڈ لائن کرتا ہے؟ کون بتائے گا کہ قرآن میں درد کا علاج کہاں پر ہے؟ لیکن ہے، قرآن میں درد کا علاج بھی۔ درد کے علاج کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کے پیر میں ہاتھ میں درد ہوا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، دیکھا کہ زخم ہو گیا پورا تو ڈاکٹر اس کو دباتا ہے چاروں طرف سے، دیکھتا ہے۔ آپ کو اگر زیادہ درد ہونے لگتا ہے تو آپ جھٹکتے ہیں اور چیختے ہیں کہ نہیں درد ہو رہا بہت، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، یا تو انجیکشن لکھے گا یا ٹیبلٹ دے گا یا کوئی اور بتی وغیرہ دے گا لگانے کے لیے، تین چیز، اور ایک ڈیٹول وغیرہ دے دیتا کہ لیجئے لگائیے صاف ہو جائے۔ بھیا کیا گڑبڑ ہو رہا ہے، لیجئے صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے درد کی جگہ میں احساس ہی نہ ہو، ایسے دباتا ہے کچھ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ یہ درد، یہ جو کھال ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ جو ہڈی ہے، یہ بے جان ہو چکا ہے، اس کو کاٹ کر پھینکنا ہوگا، سرجری کرنا ہوگا، آپریشن کرنا ہوگا۔ اب ڈاکٹر سرجری کرتا ہے اور اس کھال کو، اس گوشت کو کاٹ کر آپریشن کر کے نکال دیتا ہے۔ کینسر کا سب سے بہتر علاج کیا سمجھا جاتا ہے؟ جہاں پر کینسر ہوتا ہے اگر ممکن ہوتا ہے تو اس جگہ کو کاٹ کر باڈی سے الگ کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ کینسر باڈی کے دوسرے حصے میں نہ پہنچ جائے، اس کو ہٹا کر دوسرا آرٹیفیشل لگایا جاتا ہے، ایک مصنوعی چیز لگائی جاتی۔ تو ایسے ہی درد ہے، اگر کہیں پر زخم ہوتا ہے، اگر کہیں پر کوئی کھال جل جاتی ہے اور اس میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر اس کھال کو کاٹ کر، اس گوشت کو کاٹ کر نکال کر پھینکتے ہیں، تب جا کر تو ڈاکٹر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس کے کھال کو، اس کے گوشت کو اس باڈی سے الگ کیا جائے، اور پھر دوسرا اس میں کھال جوڑتے تاکہ اس زخم کو بھرا جائے اور اس میں دوائی دی جائے اور وہ دوائی کام کرے۔ یہ طریقہ ہے سرجری کا، یہی پروسیس ہے، اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں، تھوڑا بہت ہو سکتا ورنہ عموماً یہی کام ہوتا۔ میرے پیر میں یہاں پہ اس جگہ آپریشن ہوا تھا بچپن میں، جب ہم 12-13 سال کے تھے، تو بیٹھ کر جب ہم قرآن کو یاد کر رہے تھے، حفظ کر رہے تھے، تو یہاں پر پانی ہو گیا تھا، شاید اس پیر میں یا اس پیر میں ہے، اتنا وہ پانی ہو گیا تھا،
تو اس پانی کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہی کام کیا. ہم دباتے تھے, اس میں سوئی چبوتے تھے, کچھ نہیں ہوتا. تو اس ڈاکٹر نے کیا کیا کہ اس کو پھاڑ کر جو بلڈ تھا وہ نکالا, اندر میں جو مٹیریل تھا بے جان اس کو نکال کر کے اور پھر اس کھال کو کاٹ کر کے پٹی باندھ کر اس کو ٹھیک کیا. کم سے کم 1 سے 1.5 مہینے لگے. ہمارے خود کی بات, جب ہم شروعات کے بچپن میں کی بات ہے, جب حفظ کر رہے تھے قرآن کریم کو, تو یہ کام ہوتا ہے, یہ پروسیس ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یہ پروسیس قرآن میں ہے تو یہ پروسیس بھی قرآن میں ہے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. دنیا والو دشمنی کی نگاہ سے مت دیکھو, امانت داری کی نگاہ سے دیکھو, امن اور شانتی کی نگاہ سے دیکھو, ایشوریہ اللہ کی آنکھ سے دیکھو, دل کی آنکھ سے دیکھو کہ تو تم کو وہاں پر بھی درد کا علاج ملے گا. قرآن. ان الذین کفروا, جو لوگ کافر ہیں, مشرک ہیں, بآیاتنا, ہماری نشانیوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں, سوف سین جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ان قریب کا معنی پیدا دیتا ہے. قریب, یقیناً ہم, سوف نصلیہم نارا, ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے, آگ میں ڈالیں گے. ان الذین کفروا, جنہوں نے انکار کیا, بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم, ان کی کھال جل جائے گی اس آگ میں. وبدلناہم جلودا غیرہا, جب اس کی کھال جل جائے گی, گوشت پوشت جل جائے گی, تو اس کے بعد ہم اس کی دوسرے کھال کو, اس کھال کو ہٹا کر بدلناہم غیرہا, دوسرے کھال کو ڈالیں گے. کیوں؟ تاکہ اس کو ہم دوبارہ مزہ چکھائیں کہ میری نشانیوں کو, میرے قرآن کو, میرے نبی کو, میرے پردے کے احکام کو, میرے نماز کو, میرے زکوٰۃ کو جھٹلانے کا کیا حشر ہوتا ہے. سنصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, تاکہ دوبارہ ہم اس کو چکھائیں, تکلیف ہو کہ میں اللہ تھا, میں نے قرآن کو بھیجا تھا زمین پر, میں نے نبی کو بھیجا تھا, میں نے بخاری کو بھیجا تھا, احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی تھی, تم نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں گزاری. ہاں, پتہ یہ چل رہا تھا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. سب سے پہلا میں نے ایک ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے رکھا دیا. تو ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتائیے, میں ڈاکٹر ہوں, درد کا علاج کہاں ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ ارے درد کا علاج قرآن میں. جس نے درد کی کھوج کی اس ڈاکٹر کا نام ہے تیگٹٹ تیجسن, اس ڈاکٹر کا نام تھائی لینڈ کا, بہت پہلے تھا, جانگ مائی یونیورسٹی کا وہ ڈاکٹر. اس کو جب پڑھ کر سنایا گیا کہ قرآن کریم میں جو آپ نے تھیوری بنایا ہے وہ یہی تھیوری ہے ڈاکٹر کی, کیا کہ جو درد میں جو کھال کام نہ کرے اس کو بدل دو, دوسری کھال لگا دو, گوشت کو کاٹ کر ہٹا دو اور پھر اس میں پٹی کر دو, بینڈیج کرو, تب جا کر وہ دوائی کام کرے گا. یہ تھیوری اس ڈاکٹر کی بنائی ہوئی. لیکن ڈاکٹر کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر تیجسن, یہ علاج تو قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کیا. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ دیکھو پڑھ کر, جب اس کو سنایا گیا, جب اس نے دیکھا خود سے آنکھ کھول کر, قرآن کھول کر دکھایا گیا, تو وہ ڈاکٹر نام اس کا تیگٹٹ تیجسن, جیانگ مائی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اٹورنی کا سربراہ. حجاز میں پروگرام ہوتا ہے, میڈیکل کانفرنس ہوتی ہے 8ویں نمبر کی. قرآن سے نفرت کرنے والوں, اسلام سے نفرت کرنے والوں, صرف تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے,
صرف تمہارے پاس سائنس کی کتاب نہیں، ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب۔ کس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہو؟ اس قرآن میں ملے گا۔ اس نے اعلان کر کے کہا کہ اے لوگو، میں اپنی بات میں کروں گا، میں ڈاکٹر تیجسن، میں ڈاکٹر جیانگ مائی یونیورسٹی فرام تھائی لینڈ، میں وہاں سے آیا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور گواہی دی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھ کر کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس تھیوری کو میں نے لوگوں پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرایا، جس تھیوری کو کینسر کا علاج میں نے دنیا میں بتایا ہے، لیکن میرے بتانے سے پہلے 1451-52 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آج سے میں اس قرآن کریم کا فالوور ہوں، آج سے میں اس قرآن کریم کو ماننے والا ہوں۔ یہ تاریخ پڑھ لیجئے جا کے، اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف عبادت کی کتاب ہے، قرآن صرف آرڈر دیتا ہے کہ بھکتی کرو، بندگی کرو۔ ارے قرآن میں سب کچھ ہے۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اب یہ کہیں گے کہ جناب قرآن کریم کے اندر میں ہوائی جہاز کا ذکر ہے، ہوائی جہاز بنایا قرآن میں کسی نے؟ بتاؤ۔ ہم اور آپ سے پوچھے گا تو کہیں گے کہ کہیں ہے ہی نہیں ہے قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر۔ آپ سے پوچھے گا کہ قرآن کریم کے اندر میں ہم لوگ جو گھڑی پہنتے، کیا اس گھڑی کا تذکرہ ہے؟ گھڑی کو کیسے بنایا جائے گا؟ قرآن میں ہے؟ جی قرآن میں ہے۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اسی لیے آج اگر بیٹی ہماری پردہ کرتی ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، اپنی اپنی کتابوں کو بھی اٹھا کر دیکھو، آپ کی کتابوں میں بھی اس مسئلے کا حل ہے۔ نفرت کرنے والوں، تشدد کی بات کرنے والوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی جتنے بھی آوشکار ہوگا، چاہے وہ کیمرہ ہو، چاہے وہ مائک ہو، چاہے وہ لائٹ ہو، چاہے وہ موبائل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ کہاں کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھایا، جانکاری دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تمام چیز، کلہا، ایوری تھنگ، قیامت تک جتنی بھی نئی چیزوں کا وجود ہوگا انسان اپنے دماغ سے کرے گا، اور جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ سب کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد۔ اور آدم علیہ السلام کو جو چیزیں اللہ نے بتایا ہے، وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ، کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ کوئی بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں کہ اس بچے میں جو دماغ آیا ہے اس کے دادا کا دماغ آیا ہے، اس بچے میں جو دماغ آیا ہے، کلچر طریقہ آیا ہے، وہ اپنے نانا کا آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نانا بہت تیز تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دادا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو بیٹا تو نہیں بنا ڈاکٹر کا بیٹا، لیکن اس کا پوتا بنتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی اس کا دادا بہت بڑا ڈاکٹر تھا تو اس کا پوتا ڈاکٹر بن گیا۔ تو وہی چیز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کیا کرسچن آدمی نہیں ہے؟ آدم کی اولاد نہیں؟ کرسچن آدم کی اولاد، جین آدم کی اولاد نہیں ہے، یہودی آدم کی اولاد نہیں ہے، RSS والے آدم کی اولاد نہیں ہے، بجرنگ دل والے آدم کی اولاد نہیں ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور قیامت تک جتنی بھی چیزیں بنائی جائیں گی اس دھرتی پر وہ آدم کی اولاد ہی بنانے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے جو دماغ حضرت آدم کو دی تھی وہی دماغ منتقل ہو کر سب بچوں کے دماغ میں پہنچتی۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ ہر چیز کا سمادھان قرآن میں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا
ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اگر آج کوئی میزائل بناتا ہے تو دماغ کہاں سے آتا ہے؟ اپنے ماں کے پیٹ سے لاتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے دی گئی۔ اگر کوئی ویپن سے بناتا ہے یا کوئی اور سامان بناتا ہے تو وہ دماغ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو پیدا کرے گا۔ يَخْلُقُ خَلَقَ يَخْلُقُ خَلْقًا الْفَاعِلُ مِنْهُ خَالِقٌ وَخُلِقَ يُخْلَقُ خَلْقًا الْمَفْعُولُ مِنْهُ مَخْلُوقٌ۔ خالق، خلق یخلق پیدا کرنا، اللہ پیدا، خلق یخلق پیدا کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع فیوچر کو بتاتا ہے، ایک پریزنٹ کو بتاتا ہے، ایک فیوچر کو بتاتا ہے۔ اللہ پیدا کرے گا ما ان چیزوں کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں میزائل تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں AK-47 تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں کٹا نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں توپ نہیں تھے، محمد رسول اللہ کے زمانے میں میگزین والے وہ نہیں تھے، پستول نہیں تھے، لیکن اب ہے۔ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، اب ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ تیر، تلوار، بھالے، برچھا، وہ تھا، ابھی ان چیزوں کا وجود نہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ گھوڑے، گدھے، کھچر، اس کی سواری ہوتی تھی۔ آج کیا ہے؟ کھپاچی، پلسر، آج اس کا زمانہ ہے۔ اور 100 سال بعد کیا آئے گا ہم لوگ نہیں جانتے۔ وہ کون پیدا کرے گا؟ انسان بنائے گا، لیکن اس انسان میں دماغ کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے، قرآن صرف مسئلے کی کتاب ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھنے والوں نے ایسی ایسی چیزوں کو وجود میں لایا ہے۔ قرآن پڑھ پڑھ کر، اس کو سمجھ سمجھ کر کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو یقیناً سینے سے لگا کر کے دیکھو۔ صرف قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہر کسی کو پڑھنے کی پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ ہندو بھائی آئے تو وہ من کو شانتی کر کے پاک پوتر ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ ہم مسلمان کوئی منع نہیں کر سکتا کہ نہیں تم مسلم نہیں ہو، تم غیر مسلم ہو، تم ہندو ہو، تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھ سکتا، کرسچن ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتا، جین ہے تو قرآن پڑھ سکتا، دلت ہے تو قرآن پڑھ سکتا، آدیواسی ہے تو قرآن پڑھ سکتا، مرد ہے تو قرآن پڑھ سکتا، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، everyone can study, can read the Quran, can recite the Quran. Recitation of the Holy Quran is permitted and granted for everyone, Muslim and non-Muslim, believer and disbeliever. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عام کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہی وہ قرآن ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سینے سے لگاؤ، قرآن میں اگر جہاد ڈھونڈو گے، قرآن میں آتنکواد ڈھونڈو گے، قرآن میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ڈھونڈو گے، قرآن میں صرف جہاد کی، لڑانے کی، قتل کی بات ڈھونڈو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ قرآن ڈھونڈو اس نیت سے کہ اللہ کہاں کہاں پر ہے تو تم کو مل جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کے کوئی باپ ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن میں ڈھونڈو گے کہ محمد کہاں ہے تو قرآن میں مل جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس دھرتی کے اوپر آخری نبی کا سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ قرآن کریم سے پوچھو گے کہ پہلے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ قرآن بیٹیوں کو کیوں دفن کرنا بند کر دیا گیا؟ قرآن کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ۔ اپنی رزق کی تنگی کی وجہ سے کفار کے زمانے میں، مشرکین کے زمانے میں لوگ اپنے بچیوں کو ذبح کر دیتے تھے، لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو زندہ زمین میں کاٹ دیتے تھے۔ قرآن تمہیں کہے گا، قرآن کہے اتنی بڑی بیماری سے سماج کو لوگوں نے بتایا
بچایا, سماعت کو قرآن نے بچایا ہے. اور پھر اس دھرتی پر برائی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے تو شراب کے قریب مت جاؤ. قرآن کریم سے پوچھو گے تو شراب کے بارے میں قرآن کہے گا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ شراب کے اندر منافع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. قرآن سے پوچھو کہ قرآن کریم ذرا بتاؤ کہ انٹرسٹ اور سود حرام ہے کہ جائز ہے. قرآن کہے گا حل اللہ البیع وحرم الربا, کہ لوگوں حل اللہ البیع, خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا, وحرم الربا, اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن میں پوچھو گے کہ یتیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے, یہ قرآن کہے گا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا, کہ یتیم کو دیکھو تو اس کے ہاتھ پر دست شفقت رکھو, یتیم کو دیکھو تو اس کی مدد کرو. اگر قرآن کریم سے پوچھو گے کہ بیٹی کا کیا سمان ہے تو قرآن کریم کہے گا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن, کہ بیٹی اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو, اے بیٹی اپنے بالوں کو مت کھولو, اے بیٹیوں اپنی شکل کی خوبصورتی کو ڈھانک کر رکھو, اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرو. ڈونٹ شو یور بیوٹی اینڈ ornament in front of the stranger person in the market. بازار میں, راستے میں, سڑک پر کسی کے سامنے تم اپنے چہرے کو مت کھولو. قرآن سے پوچھو نا کہ ایشور کی بھکتی کیسے کریں گے, قرآن کہے گا کہ صبح شام ان کے لیے نماز پڑھو. اب بتاؤ کہ قرآن میں کون سی چیز غلط ہے, بتائیے تو کوئی چیز غلط ہے؟ یہ تو پیغام دیتا ہے تمام انسانوں کو انسانیت کا, جانوروں کو انسان بنانے کا,